تو ان اور بہت سی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی وہاں خود شادیاں کرے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ اب پھر اللہ خود چنے گا کس کو کس کے ساتھ، کس کو کس کے ساتھ، کس کو کس کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ جوڑ بٹھائے گا۔ اور جتنے جوڑے دنیا میں شادی نہیں ہوئی، ایک عورت نے کئی نکاح کیے تو اس کو اللہ اختیار دے گا کہ یہ سب ہیں، تو جس کو تو پسند کرے میں تجھے اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وہاں اسے پسند کرے گی جس نے اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی لے کے، اخلاق ایسی دولت۔ تو ہر آدمی اپنی سواری کے پاس جائے گا اور پھر وہ سواریاں لے کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف پرواز کریں گے۔ اب یہ تخیل بھی نہیں آ سکتا، جب اللہ نے کہہ دیا تو نہیں پتہ لگ سکتا۔ میں صرف جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں، میں اس کو سوچنے لگتا ہوں تو دماغ بند ہو جاتا، نہیں بتایا جا سکتا۔ تو اس کے بعد یہ سب اپنی یہ سواریاں لے کر ان کے نوکر ساتھ اپنی اپنی جنت کی طرف سفر شروع کریں گے۔ اور جو جنت الفردوس والے ہیں تو ان کے راستے میں 2 اسٹیشن آئیں گے۔ ایک جگہ اتریں گے تو چاندی کا محل ہوگا، سونے کے برج ہوں گے۔ تو جب وہ وہاں اس کو اتاریں گے ریسٹ کے لیے، ریسٹ تھکاون تو ہے نہیں، اعزازاً وہاں دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں اور جنت کی بیویاں، تو وہ اترنے لگے گا۔ تو اس کا خادم کہے گا آپ کیا کہ میں اتر رہا ہوں، گھر نہیں آیا؟ نہیں گھر نہیں آیا، یہ آپ ہی کا ہے لیکن آپ کا اس سے آگے ہے۔ پھر اگلی پرواز ہوگی تو اس کو لینڈ کروائیں گے، وہ سونے کا محل ہوگا اور یاقوت کے برج ہوں گے۔ تو اس میں جو جنت کی نعمتیں ہیں نیچے والے درجے سے زیادہ حسین ہوں گی۔ تو وہ جلدی سے اترنے لگے گا۔ پھر آقا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ گھر آ نہیں گیا؟ نہیں ابھی نہیں آیا، ابھی اور آگے ہے یہ سب کچھ آپ کا، لیکن ابھی آپ نے اور آگے جانا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پرواز ہوگی تو تیسری جگہ پر سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور موتیوں کے برج ہوں گے، اور اس کے دروازے پر اس کی دنیا کی بیوی پہلے کھڑی ہوگی۔ اور جب وہ کہے گا آقا آپ کا ٹھکانہ مبارک، سبحان اللہ، یہ اترے گا تو اس کو گلے لگائے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ، انا راضی فلا اسخط ابدا، دنیا میں بڑا لڑدیاں ہوں نا، ہوں میں بالکل نہیں لڑنا ہوں میں بالکل راضی ہوں تیرے تے، میری کوئی تیرے نال لڑائی کوئی نہیں۔ ہمارا پہلا حج تھا 89، تو ہم مینا سے پیدل چل پڑے مزدلفہ سے، اور مینا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے مزدلفہ اور اس کے بارڈر پر، تاکہ فجر پڑتے ہی پیدل چلے جائیں۔ تو ایک بوڑھا اور بوڑھیا نا وہ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ تو تھوڑے دیر بعد بوڑھے نے کہا اٹھی چلیے، ہماری زبان والے تھے، وہ کہنے کہ میں تھکی پئی ہوں میں نہیں جانتی۔ بوڑھا چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولے اوے اٹھی چلیے، شیطانہ نو بھی چوٹنا جاتے اس نے کیا میں تھکی پئی ہوں میں تو نہیں جمیندا حالی۔ پھر بڈھا پھر چپ ہو گیا۔ اب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مسائل کا تو پتہ نہیں ہوتا نا، بھائی فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کا وقوف چاہے 1 سیکنڈ کا ہو وہ واجب ہے، لیکن ان پڑھ لوگ کسی کو کچھ پتہ نہیں، وہ اندھا دھند جا رہے ہوتے ہیں، اور شوافے کے ہاں ویسے بھی آدھی رات کے بعد نکلا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے بھی جا رہے ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ تھوڑا دیر پھر بولا زکے اٹھی چلیے، دیر ہو گئی ہے، چرک ہو گیا ہے، کتنا ہی ایک پاسے جا لگی ہے، آخیا جو ہے میں نہیں جانتی، اور کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جاتے ہیں کہیں تو وہ کہے گی انا راضیہ
دنیا میں بڑی ٹھاٹھیا کیتا، اب میں تجھ پہ راضی ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ انا الناعم فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوانی رہے گی۔ انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ رہوں گی، مجھے موت نہیں آئے گی۔ انا المقیم فلا ارحل، میں ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی پیکے دا تانا نہیں دیں گی، آئے پے تیرے بچے تو میں جاندی پئی ہوں، اب میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی جب محل میں انٹر ہوں گے تو چھت اور فرش کا جو فاصلہ ہے 100,000 ذراع، 1,00,000 ہاتھ پر چھت ہوگی، 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی پر چھت ہوگی۔ یہ جنت الفردوس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی 25 انچ کا 1 ہاتھ ہوتا ہے، تو 2 فٹ بھی لگا لو، اوپر والا انچ ہٹا دو تو 2,00,000 فٹ پر جا کر اس کی چھت ہوگی۔ لیکن اس کا قد بھی دیکھو نا، 130 فٹ اس کا قد ہو چکا ہے، آنکھ اب یہ نہیں ہے، وہ دیوار کے پار بھی دیکھتا ہے اور پیچھے بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے۔ اس کی جنت کی بیوی اس کو ملنے آ رہی ہے سامنے، اور وہ پیٹھ پھیر کے یوں جا رہی ہے نا، تو پیٹھ پھیرنے کے باوجود بھی چہرہ سامنے رہے گا، چہرہ غائب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ کیا کمال۔ تو پھر یہ انٹر ہوں گے اور اندر اس کی جنت کی بیویاں جو پہلے سے حوریں تیار ہیں، وہ سب ایک جرمٹ سب، اور ہر ایک آدمی اپنی 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 جگہ پہ جب پہنچ جائے گا تو نوکر آئیں گے، سلام سلام سلام۔ پتہ نہیں اوپر والے جنتی کے کتنے نوکر ہوں گے، جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر۔ موت تک صبر کر لیں، پھر مزے ہی مزے ہیں۔ موت مزے کا نام ہے، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اگر ناراض ہے تو موت سے خوفناک پھر کوئی پیغام نہیں۔ اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو وہ تو ہوا میں اڑنے لگیں گے، جب وہ چلے جائیں گے تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم۔ کہیں گے یار ہمیں تم فرشتے اور نورانی مخلوق ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو آپ نے دنیا میں صبر کیا آج اس کے بدلے میں آؤ سلام کر۔ اچھا، فرشتوں کا سلام اتنا بڑا پروٹوکول، آدمی پروٹوکول سے زیادہ خوش ہوتا ہے، روٹی سے زیادہ پروٹوکول سے خوش ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں کا پروٹوکول دیکھ کر اور بھی ہوا میں اونچے ہو جائیں گے۔ ابھی اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا حل رضیتم، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی، چساں لگ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک ایک مرد عورت کا اللہ نام لے کر اس سے بات پورا کرے گا اور حال پوچھے گا۔ سبحان اللہ، کیا عزت اور بلندی ہے کہ اللہ پوچھے کیا حال ہے، خیریت؟ سبحان اللہ، اللہ پوچھے کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ زبیر اللہ، یہ اضافت تو نے کیسی بنائی تھی دنیا میں، اللہ کا زبیر اللہ پوچھ ہی نہ لگے، مضاف مضاف علیہ تو نے کیسا بنایا تھا زبیر اللہ۔ ہاں، پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بتاؤ افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں اس جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ ای شیء افضل من ذالک، تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں، جاؤ موج کرو۔ تو یہ اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ اتنے حسن والے، جمال کمال والے،
ہم دنیا میں ٹکریں ہی مارتے رہے، نمازیں پڑھی. آج ہمارا جی چاہتا ہے جیسے بن دیکھے تیری نمازیں پڑھی، سجدے کیے، آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتا، دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ چند دن کی مشقت جو برداشت کر گیا، جو کر گئی، جو کر گیا، اللہ کی قسم اس کے بھاگ جاگ اٹھ. اس کو مبارک ہو جو اللہ رسول کی فرمان برداری میں زندگی گزار رہا ہے، اسے مبارک ہو. تیرا ہر لمحہ تجھے کہاں لے جا رہا ہے تجھے خود نہیں ہو. وہ اللہ رسول کی نافرمانی میں جا رہے ہیں، انہیں میری منت ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ. یہ راستہ تباہی کا ہے، ہلاکت کا ہے، بربادی کا ہے، کچھ نہیں پڑا اس میں. ادھر ہی لوٹو جدھر میرا رب بلا رہا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو، فیصل آباد میں تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا. دنیا میں تم میرے بندے، میں تمہارا رب، تو تمہارے ذمہ میری عبادت. اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے، یہاں تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف بات. تو اب سجدہ نہیں ہوگا، اب بس کھاؤ پیو موجاں کرو. کلو وشربو ہنیا. ہنیا کیا مطلب؟ جتنا کھاؤ گے پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، جتنا کھاؤ گے بیماری نہیں، تھکن نہیں، بھوک نہیں. 1000 برس کھاتے جاؤ، کھانے کی لذت بھی بڑھتی جائے گی اور خواہش بھی جوان رہے گی. نہ کھاؤ 1000 سال، پرواہ نہیں، کھانے بیٹھو 1000 برس. اور عجب بات بتاؤ، نیند نہیں ہے جنت میں، نیند نہیں، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں. آنکھ ایسے بند کبھی نہیں ہوگی. کروڑ سال، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 40 کروڑ، 10,000 کروڑ سال کے گزرنے کے بعد بھی آنکھ یوں نہیں کر سکو. آنکھ بند ہوتی ہے تھکاوٹ کے لیے، آنکھ بند نہیں. ویسے تم اپنے مزے کے لیے آنکھیں بند کرنا چاہو تو کرو، آنکھ بند نہیں. نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، چونکہ یہ موت کی بہن ہے. النوم اخت الموت. تو اللہ تعالیٰ جاؤ میرے بندو بس سب موجود. کہیں گے یا اللہ تیرے دیدار کا مزہ بڑا آیا ہے، ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، تو اپنا دیدار ہی کرا. تو اللہ کہیں گے 8ویں دن انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوا کریں گے، تو تم جمعے آ جایا کرو، تمہارا وہ مجلس بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا اور کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا. تو سارے جنت والے جمعے کا انتظار کیا کریں گے کہ جمعہ آئے گا تو اللہ کا دیدار کریں گے. لیکن جنت الفردوس والے وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی کرائے گا. اور ابو بکر صدیق کے لیے خوشخبری عظیم کہ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. تو بھائیو جنت کے تذکرے کیا بھی کرو، سنا بھی کرو، پڑھا بھی کرو. اب تو جنت پہ کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں. جب میں نے جنت کو بولنا شروع کیا تھا، پوری ہند میں جنت پر کوئی کتاب نہیں تھی. ایک تھوڑا سا مرنے کے بعد کیا ہوگا تھی، اس میں ڈرایا زیادہ تھا اور خوشخبریاں کم تھیں. وہ پڑھ کے یہ آدمی نفسیاتی مریض ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں جنت ہی نصیب فرمائے. تو بھائیو بہنوں، یہ چند دن کی زندگی، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، پھر مزے ہی مزے، مزے ہی مزے. تو جنت الفردوس والے صبح بھی دیکھیں گے اللہ کو، شام بھی دیکھیں گے، اور جمعے کو پھر سب کے ساتھ دیکھیں گے. اور باقی جنت والے جمعہ آیا کریں. اور وہاں کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. تو جمعہ 7000 سال کے بعد آئے گا. لیکن وہاں یہ 1000 کروڑ کوئی معنی نہیں رکھتا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اور جو ہمیں انتظار کی کیفیت ہوتی ہے وہ ٹائم کی وجہ سے ہوتی، ٹائم کی وجہ سے ہوتی. اور وہاں ٹائم کی گھڑی اللہ آف کر دے گا، کوئی ٹائم نہیں. تو دنیا میں 7000 سال کے گزرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنے دن کے بعد جمعہ آئے گا. لیکن اس کے آنے کا یہ گیا اور یہ آیا، یہ گیا اور یہ آیا.
ہمارے مار صاحب تھے، ہم چلہ کٹھے لگاتے تھے، زمیندارہ جماعت میں فوت ہو گئے، بڑے مزاحیہ، بہت ظریف. تو ہم ستمبر میں چلہ لگاتے تھے. تو میں نے کہا اگست کا مہینہ آ گیا، میں نے کہا مار جی ستمبر بھی آیا کھلوتا ہے، چلہ لاونا ہے. وہ تھے تھوڑا معذور، تو میں کھینچ کے لے جاتا تھا زبردست. تو کہنے لیں گے ہیکتا ہے ستمبر ہی روز آیا کھلوتا ہوتا. تو وہاں جمعہ روز آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا جمعہ آ جائے گا. تو میرے آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں، جنت کے تذکرے پڑھو، لوگوں کو سناؤ، اس کا تصور کرو، تاکہ اس دنیا کی حقارت دل میں آئے، اس کی بے رغبتی آئے، اور اس کی گناہوں کی دلدل سے اللہ ہمیں عافیت سلامتی کے ساتھ بچا کے اپنے گھر تک پہنچائے. میں نے آج کئی چیزیں سوچی تھی، یہ بیان کروں گا، یہ بیان کروں گا سورہ آل عمران کی، لیکن وہ یہ مضمون ہی ایسا چل گیا کہ اسی میں سارا ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ، ہم نے تیرے مہمان خانے کے تذکرے کیے ہیں، ہمارے مقدر میں بھی جنت الفردوس فرما دے. یا اللہ، ہم چھوٹی جنت کے طلبگار نہیں، ہم نچلی جنت کے طلبگار نہیں، درمیانی جنت کے طلبگار نہیں، ہم جنت الفردوس کے طلبگار ہیں. چاہے عمل ہمارا جنت کا بھی نہیں، چھوٹی جنت کا بھی نہیں، پر تو اپنی رحمتوں کے طفیل اور اپنے محبوب کے آنسوؤں کے اور فریادوں دعاؤں کے طفیل ہم جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے ساتھ، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اور یا اللہ، وہاں تک جانے کے لیے جو زندگی تجھے پسند ہے، ہمیں وہ زندگی ہماری وہ زندگی بنا دے، ہماری وہ عادات بنا دے جو تجھے پسند ہیں، اپنی پسند ہماری پسند بنا دے. ہمیں نفس و شیطان کے چکر سے بچا، ہمیں نفس و شیطان کے یا اللہ دلدل سے بچا. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے دین کو، ایمان کو، اہل کو، عیال کو، سب کو تیرے سپرد کرتے ہیں. مولا، تو ہماری عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما. عافیت کی چھاؤں دے، صفت حفیظ کی چھاؤں دے، صفت کفیل کی چھاؤں دے، صفت وکیل کی چھاؤں دے، صفت ولی کی چھاؤں دے، صفت نصیر کی چھاؤں دے ہمیں، صفت مہیمن کی چھاؤں دے ہمیں. میرے مولا، اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہماری زندگی کا سفر مکمل فرما. ہمیں یہاں کی آفات سے بچا، صدمات سے بچا، دکھوں پریشانیوں سے بچا. مسکراتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں. ہماری زندگی کا بہترین وقت ہمارا زندگی کا آخری حصہ کر دے. ہمارے اعمال میں بہترین عمل ہمارے آخری عمل بنا دے، اور ملاقات کا دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے. جب ہم جانے کا وقت ہے تو راضی ہو. یا اللہ، ہمیں ایسی پیاری خوبصورت زندگی نصیب فرما. یا اللہ، تو ان سب سے جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کو، ان کی نسلوں کو، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، اس مدرسے میں کام کرنے والے، چاہے چوکیدار ہیں، چاہے کسی بھی کام میں ہیں، چاہے مطبخ میں ہیں، یا اللہ جتنے بھی ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے بچے بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کی اگر آگے کوئی اولاد ہے، یا اللہ سب کو قبول فرما لے، سب سے راضی ہو جا. میرے پورے ملک والوں سے راضی ہو جا. میرے ملک کو جھوٹ سے پاک کر دے، چوری ڈاکے سے پاک کر دے، قتل و غارت سے پاک کر دے، ملاوٹ اور کھوٹ سے پاک کر دے، سود سے پاک کر دے، رشوت سے پاک کر دے. ہمارے محکموں میں دیانت کو زندہ فرما، ہماری تجارت میں دیانت کو زندہ فرما. ہمیں نیک حکمران نصیب فرما، ہمیں دیانتدار حکمران نصیب فرما. ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو ہمیں بیچ کے کھا جائیں. ہمیں ایسے یا اللہ ایسے بددیانت لوگوں سے بچا جو اس ملک کو نہ سوچیں بلکہ اپنا ہی پیٹ ان کے سامنے ہو. ہمیں ایسے درندوں سے بچا. یا اللہ، ہماری عدالتوں میں انصاف زندہ فرما دے. یا اللہ، ہمارے بازاروں میں سچائی زندہ فرما دے. ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں برکتیں عطا فرما دے. ہماری دکانوں تجارتوں میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ، جو ہم مقروض ہیں ہمارے قرضے ادا کروا. ہمارا ملک مقروض ہے، اس کے سارے قرضے ادا کروا. اور یا اللہ، تو امت میں آپس میں جوڑ پیدا فرما دے. فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے. سب کو امت پناہ نصیب فرما دے. سب میں امت پناہ پیدا فرما دے. جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں، ناسمجھی میں کیے جا رہے ہیں، غلط کو ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہیں،
تو انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ جو ایمان پہ چلے گئے تیرے پاس ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو راضی ہو کے بلا۔ وصلی اللہ تعالی نبی